28ویں رات شہرزاد نے کہا۔ عزیز نے تاج الملوک کو اپنی کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ جب میں باغ میں لڑکی کے پاس گیا اور اسے سارا قصہ بیان کیا تو اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور انہوں نے مجھے باندھ کر زمین پر لٹا دیا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اب تم میرے کام کا نہیں، میں تجھے ذبح کیے بغیر نہ چھوڑوں گی۔ تو اب اس لڑکی نے چھری تیز کر کے کنیزوں سے کہا کہ اس کے کپڑے اتار ڈالو۔ اب خدا نے یہ میرے دل میں ڈال دیا کہ میں اس سے وہ 2 جملے کہوں جو میری چچیری بہن نے مرتے وقت کہے تھے، اور میں اس سے کہنے لگا کہ اے میری آقا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ وفا خوب ہے اور بے وفائی نامرغوب؟ جب اس نے یہ سنا تو ایک چیخ ماری اور کہنے لگی کہ اے عزیزہ، خدا تیرے اوپر رحم کرے، اللہ اس کی جوانی کے بدلے اسے جنت دے۔ خدا کی قسم، اس نے تجھے اپنی زندگی میں بھی بچایا ہے اور مرنے کے بعد بھی، اور ان 2 جملوں کی بدولت اس نے تیری جان مجھ سے بچائی ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ میں تجھے یوں ہی جانے دوں، بلکہ اس ذلیل پتریا کو مزہ چکھانے کے لیے جس نے تجھے روک رکھا تھا، میں تجھے ایک نشانی دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے دونوں پاؤں رسی سے باندھیں اور مجھ پر سوار ہو جائیں۔ جب وہ یہ کر چکیں تو وہ میرے پاس سے اٹھی اور ایک تانبے کی کٹوری لا کر اس کو انگیٹھی پر رکھا اور اس میں تل کا تیل ڈالا اور اس تیل میں پنیر تلا۔ اب وہ ایک استرا لائی اور مجھے عورت کی مثل کر دیا۔ زخم کے درد اور تکلیف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے اس زخم کو داغ دیا اور پھر اس پر ایک سفوف مل دیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو خون بند ہو چکا تھا۔ اب اس نے مجھے ایک پیالہ شراب کا پینے کے لیے دیا اور کہنے لگی کہ اب اس کے پاس جا جس کے ساتھ تو نے شادی کی ہے اور جس نے تجھے ایک رات کے لیے بھی میرے پاس نہ آنے دیا۔ خدا رحم کرے تیری چچیری بہن پر، جس کی وجہ سے تیری جان بچ گئی اور جس نے اپنا راز فاش نہ کیا۔ اگر تو اس کے 2 جملے مجھے نہ سناتا تو میں تجھے ذبح کر چکی ہوتی۔ اب جا اس کے پاس جو تیری طلبگار ہے۔ میرے لیے تیرے پاس اور کوئی چیز نہ تھی سوائے اس کے جسے میں نے کاٹ ڈالا ہے، اور نہ مجھے تیری طرف رغبت رہی اور نہ تیری ضرورت۔ اب یہاں سے دور ہو اور اپنی چچیری بہن کے لیے رحمت کا طالب ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک ٹھوکر لگائی اور میں اٹھ کھڑا ہوا، لیکن چونکہ چلنے میں تکلیف ہوتی تھی اس لیے آہستہ آہستہ چلا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے دروازے پر پہنچا اور دیکھا کہ وہ کھلا ہوا ہے، اور میں اس کے اندر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اتنے میں میری بیوی باہر آئی اور مجھے اٹھا کر کمرے میں لے گئی اور دیکھا کہ میں عورت کے مثل ہو گیا ہوں اور بے ہوش ہو کر سو رہا ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی اور مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو باغ کے دروازے پر پایا۔ اب میں کراہتا ہوا اور آہوزاری کرتا ہوا اٹھا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا، یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچا۔ جب میں اندر آیا تو دیکھا کہ میری ماں میرے اوپر گریہ و زاری کر رہی ہے، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ بیٹا، خدا جانے تو کس ملک میں تھا۔ میں اس کے پاس پہنچ کر اس کے اوپر گر پڑا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور چھوا تو میرا حال بے حال پایا، کیونکہ میرا چہرہ زرد اور سیاہ پڑ گیا تھا، اور مجھے اپنی چچیری بہن کی یاد آ رہی تھی اور نیز ان بھلائیوں کی جو اس نے میرے ساتھ کی تھیں۔ اب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اسے مجھ سے کتنی محبت تھی۔ اس کی یاد میں میں رونے لگا اور میری ماں بھی رو پڑی، اور پھر میری ماں نے بتایا کہ بیٹا، تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے اور بھی افسوس ہوا اور میں اتنا رویا کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری نظر اس چوکی پر پڑی جہاں میری چچیری بہن بیٹھا کرتی تھی، اور میں دوبارہ رونے لگا اور قریب تھا کہ میں روتے روتے بے ہوش ہو جاؤں۔ اب میری ماں نے کہا
کہ تیرے باپ کو مرے 10 روز ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس وقت مجھے سوائے اپنی چچیری بہن کے اور کسی کی یاد نہیں آتی۔ جو کچھ میرے اوپر گزری ہے اس کا میں مستحق ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں اس سے دور بھاگتا تھا۔ ماں نے پوچھا کہ تجھ پر کیا گزری؟ اس پر میں نے اپنی ساری سرگزشت بیان کر دی اور وہ سن کر رونے لگی۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور میرے لیے کھانا لائی اور میں نے کچھ تھوڑا سا کھایا۔ اب وہ مجھ سے کہنے لگی کہ شکر ہے خدا کا کہ اس نے تجھے ذبح نہیں کیا، لیکن جو کچھ تیرے ساتھ ہوا برا ہوا۔ اب اس نے میرا علاج کیا اور مجھے دوائیں دیں، یہاں تک کہ میں اچھا ہو گیا اور میری صحت ٹھیک ہو گئی۔ جب میں تندرست ہو چکا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اب میں تجھے وہ امانت لا کر دیتی ہوں جو تیری چچیری بہن نے میرے پاس رکھی تھی۔ اب وہ تیری ملکیت ہے، کیونکہ اس نے مجھے قسم دی تھی کہ میں وہ امانت تجھے اس وقت تک نہ دوں جب تک کہ میں یہ نہ دیکھ لوں کہ تو اس کی یاد کرتا اور اس پر روتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور اس نے ایک صندوق کھولا اور اس میں سے ایک کپڑا نکالا جس پر ہرن کی یہ تصویر بنی ہوئی ہے، اور یہ وہی کپڑا ہے جو میں نے اسے پہلے دیا تھا اور اب جس پر چند غمناک شعر لکھے ہوئے تھے۔ جب میں نے وہ اشعار پڑھے تو میں زارو قطار رونے لگا اور منہ پر تمانچے مارنے لگا۔ جب میں نے یہ کپڑا کھولا تو اس میں سے ایک کاغذ گرا۔ اس کو کھولا تو اس میں لکھا تھا، اے میرے چچیرے بھائی، میں نے تجھے اپنا خون معاف کر دیا ہے اور خدا سے امید ہے کہ وہ تجھے تیرے محبوب کے ساتھ کامیابی عطا کرے، لیکن اگر بدذات ولیلہ کی بیٹی سے تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو پھر اس کے پاس کبھی نہ جائیو، نہ کسی اور کے پاس، اور اپنی مصیبت پر صبر کیجیو۔ اگر تیری تقدیر میں جینا نہ لکھا ہوتا تو کبھی کا مر چکا ہوتا، لیکن شکر ہے خدا کا جس نے تجھ سے پہلے مجھے موت دی۔ میرا سلام قبول کر اور اس کپڑے کے ٹکڑے کو جس پر ہرن کی تصویر ہے حفاظت سے رکھیو اور کبھی اپنے پاس سے جدا نہ کیجیو، کیونکہ تیری غیر موجودگی میں یہ میرا ہمدم تھا۔ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں کہ اگر اس ہرن کی کاٹنے والی تک تیری رسائی ہو جائے تو ولیلہ کی بیٹی کو چھوڑ دیجیو اور اسے اپنے پاس پھٹکنے نہ دیجیو اور اس سے شادی نہ کیجیو، اور اگر ہرن والی تجھے نہ مل سکے اور وہ تیرے ہاتھ نہ لگ سکے اور اس تک رسائی کا کوئی وسیلہ تیرے پاس نہ ہو تو پھر کسی عورت کے پاس نہ بھٹکیو۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہرن والی ہر سال ایک ہرن کاٹتی ہے اور اس کی کاریگری جس سے ساری دنیا عاجز ہے لوگوں پر ظاہر ہے۔ اب تیری محبوبہ یعنی بدذات ولیلہ کی بیٹی کا یہ قصہ ہے کہ یہ ہرن کہیں سے اس کے ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ لوگوں کو دھوکہ دیتی اور انہیں دکھا کر کہتی ہے کہ میری ایک بہن ہے جو یہ کاٹتی ہے، مگر وہ جھوٹی ہے، خدا اس کا راز فاش کرے۔ بس یہ ہے میری نصیحت تیرے لیے، اور اس نصیحت کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد دنیا تجھے بہت تنگ کرے گی۔ اگر اس کی وجہ سے تجھے کبھی سفر کرنا پڑے اور تو ملک پھرے اور اس تصویر والی کی خبر تجھے معلوم ہو اور تیرا دل اس سے ملنے کو چاہے تو اس وقت تو مجھے یاد کرے گا، لیکن بے سود، اور میری قدر تجھے میرے مرنے کے بعد معلوم ہوگی۔ جو لڑکی یہ ہرن کاٹتی ہے وہ جزائر کافور کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور بڑی شریف زادی ہے۔ جب میں نے وہ خط پڑھا اور اس کے مضمون سے مجھے آگاہی ہوئی تو میں رونے لگا اور میری ماں بھی رو پڑی۔ 1 سال تک میری یہی حالت رہی۔ اس کے بعد ان سوداگروں نے جو میرے شہر کے ہیں سفر کا ارادہ کیا اور میری ماں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سوداگری کا مال لے کر ان کے ساتھ سفر کروں تاکہ میری حالت سدھر جائے اور میرا غم دور ہو جائے، اور اس نے مجھ سے یہ کہا کہ دل شاد ہو
اور غم مت کر اور سال 2 سال باہر رہ جب تک یہ قافلہ واپس نہ آئے۔ وہ مجھے برابر نرمی کے ساتھ سمجھاتی رہی، یہاں تک کہ سوداگری کا مال تیار کر کے میں ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ جب سے میں سفر پر ہوں ایک لمحے کے لیے بھی میرے آنسو نہیں تھمتے، اور جہاں کہیں بھی ہم اترتے ہیں تو میں یہ کپڑا کھول کر ہرن کو دیکھتا اور اپنی چچیری بہن کو یاد کر کے روتا ہوں۔ میں نے سوائے نقصان کے اسے کچھ نہیں پہنچایا اور اس نے میرے ساتھ ہمیشہ بھلائی کی۔ جب میں ان سوداگروں کے ساتھ وطن واپس پہنچوں گا تو 1 سال پورا ہو چکا ہوگا۔ جب سے میں جزائر کافور اور قلعہ بلور سے آیا ہوں میرا غم دوبالا ہو گیا ہے اور زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ جزائر کافور کے 7 جزیرے ہیں اور وہاں ایک بادشاہ کی حکومت ہے جس کا نام شہرمان ہے، اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام دینا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ وہی ہرن کاٹتی ہے، اور جو ہرن اس وقت تیرے پاس ہے اسی کی کاریگری ہے۔ جب مجھے اس کا علم ہوا تو میرا شوق بھی بڑھ گیا اور میں فکر اور دل سوزی کے سمندر میں ڈوب گیا اور اپنی جان کو رونے لگا، کیونکہ میں عورت کی طرح ہو گیا تھا اور کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی۔ جب سے میں نے جزائر کافور کو چھوڑا ہے میں گریہ و زاری کرتا اور غمگین رہتا ہوں، اور معلوم نہیں کہ میرے لیے یہ ممکن بھی ہے کہ میں اپنے وطن پہنچ کر اپنی ماں کے پاس مروں گا یا نہیں۔ میں دنیا سے سیر ہو چکا ہوں، بس یہ ہے میری کہانی اے بادشاہ۔ تاج الملوک کو اس پر بہت تعجب ہوا، اور جو ہی جوان نے اپنا قصہ ختم کیا تو شہزادے کے دل میں شہزادی دینا کا حال اور اس کی خوبصورتی کا ذکر سن کر ایک آگ سی بھڑک اٹھی۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔